بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت کربلا کے حوالے سے اور پیغام کربلا کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات زیارت کے سلسلے میں کہ ظاہر ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا، جو مشہور اقوال ہیں، جو ہماری کتب میں موجود ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز اور اولیاء اور بڑے بڑے جو مجتہدین ہیں ان کے ارشادات ہیں کہ کیا مقام ہے زائر امام حسین علیہ السلام کا، اور کیا منصب ہے ان لوگوں کا جنہیں یہ زیارت نصیب ہوتی ہے اس شہر کی اور ان عظیم اور سیکرڈ جگہوں کی۔ لیکن بات کو اس سے آگے لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پہ بھی غور کیا جائے کہ یہ جو تعلق ہے اس شہر سے یا تعلق ہے اس زیارت سے، یہ تعلق فقط ایک مظلوم کی شخصیت سے نہیں ہے، یہ تعلق فقط کسی تاریخ کے ایک اہم مرحلے سے نہیں ہے، یہ تعلق فقط تاریخ کے کسی ایک باب سے نہیں ہے، یہ خود اپنے اندر اتنا بڑا باب ہے جو آپ کو مذہب حق کی جانب رستے پر گامزن کرتا ہے۔ یہ زیارت اور امام حسین علیہ السلام سے نسبت ایک ایسی روشنی ہے جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے۔ یہ پوری دانستگی کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ اس زیارت کا بجا لانا اور یہ مکمل طور پر سمجھنا کہ آپ یہ کیسی عبادت سر انجام دے رہے ہیں، یہ اپنے اندر بے شمار اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹریئرز کی جانب آپ کو روشناس کراتی ہے۔ یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے اس موضوع کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہ جو ریچولز ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ ریچولز ایک کلچر کا حصہ بھی ہیں، اور وہ ریچولز آپ کو یہ قوت عطا کرتے ہیں کہ آپ اس پوری تاریخ کو موجزن کر سکیں، اس پوری تاریخ کو سمجھ سکیں اور اپنی محبت اور اپنی عشق امام حسین کو ظاہر کر سکیں۔ لہذا اس کے لیے ریچول بنتے ہیں۔ ریچول اپنے اندر نہ تو کوئی پازیٹیو چیز ہوتا ہے نہ نیگیٹو چیز ہوتا ہے، اس میں نیت کا انحصار ہے، اور وہ لیکن اگر ساری محبت، سارا عشق فقط ریچول میں رہ جائے اور ایک ایسی عادت بن جائے جو آپ کوئی شے عادتاً کر رہے ہوں لیکن اس کی اساس سے یا واقف نہ ہوں یا اس کی اساس کو بھول جائیں، تو پھر اس سارے ریچول کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وہ ریچول کام آتا ہے پھر بھی ٹریڈیشن کو برقرار رکھنے میں، کلچر کو برقرار رکھنے میں، لیکن وہ ریچول آپ کو اس مذہب کی سے جو روشناس کرانا مقصد ہے اصل میں اس سے دور کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5 اہم پیغام ہیں۔ اصل حقیقت ہے پیغام حسینی، اور وہ پیغام فقط امام حسین کا پیغام نہیں تھا، یہ پیغام تمام انبیاء اور رسولوں کا پیغام تھا، یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، اور یہ پیغام اپنے اندر اس شان و شوکت سے موجزن ہوا اور ایک ایسی حقیقت بن گیا کہ جس سے کوئی شخص مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، وہ فقط اس واقعے کی تہ میں جا کر اس واقعے کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں ان کو اگر دیکھنا شروع کر دے تو وہ اپنے اندر ایک مرتبہ ہل جائے اور وہ دیکھے کہ یہ کیا ایسی حقیقت ہے جو اس کے پیچھے آشکار ہے۔ اس لیے اس واقعے کا سمجھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا اس واقعے کی اساس کو اور پیغام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں وہ 5 باتیں بیان کر دوں جو میرے خیال میں پیغام جن کا سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد وقت کی مناسبت سے کوشش کروں گا کہ ان تمام پر تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ سب سے پہلی حقیقت پیغام حسین کی یا حسینیت کی وہ ہے حق کی طرفداری۔
اور حق کی طرفداری کب ہوتی ہے؟ جب آپ حق سے روشناس ہوں. اگر آپ حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ حق اور حقانیت سے متعارف ہی نہیں ہیں، تو آپ بعض دفعہ حق سمجھ کے کسی شے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوں گے، لیکن اصل میں وہ باطل ہوگا یا حق سے دور ہوگا. تو سب سے پہلی بات، امام حسین نے اپنی پوری قربانی سے، جو ان کی عظیم المرتبت شخصیت تھی، جو پیغام دیا وہ حق کا پیغام تھا. وہ حق کیا تھا، اس پر ہم اس کے بعد آئیں گے. دوسری بات، صبر. اور صبر سے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے اردو زبان میں کہ آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس پہ صبر اس طریقے سے لفظ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ لفظ ساتھ استعمال ہوتا ہے صبر و استقامت بھی، لیکن صبر عام طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں صبر کرو، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی کسی مجبوری یا مشکل سے گزر رہا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں صبر کرو. لیکن صبر کے معنی اس سے بہت زیادہ براڈ ہیں. صبر کے معنی حق اور سچ پہ کھڑے ہو جانے کا نام بھی ہے. اور صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حقیقت سمجھا، اس کے مقابلے میں جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کے سامنے آپ مجزن ہوئے، کھڑے ہو گئے، یہ بھی صبر ہے. تو پہلی بات پیغام حسینی ہے حق اور حق کی شناخت کرنا اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا. دوسری بات صبر کرنا. تیسری بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں، اور کربلا جب واقعہ ظہور پذیر ہو رہا تھا، تو امام عالی مرتبت نے یہ نہیں کہا یزید کو یا کسی اور کو کہ یہ میری سمجھ کے مطابق کہ میں امام ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے، اور اگر آپ اس اسلام کو نہیں مانتے تو آپ یہاں سے دربدر ہو جائیں. چاہے وہ کوفہ میں تھے، چاہے وہ مدینہ میں تھے، جتنے عرصے انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے کے اوپر آؤ اور میرے طریقے پر نہ آئے تو تم اسلام سے خارج ہو. یعنی کوئی فورس نہیں تھی امام کے پیغام کی. یزید سے جنگ اس لیے ہوئی کہ امام نے کہا کہ تمہارا جو ظلم کا نظام ہے، تمہارا جو ایک آپریسو آتھرائٹیرین نظام ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا. یہ بات سمجھنی بھی بہت ضروری ہے کہ امام کی یہ قربانی اپنی ایک جو ویژن تھی یا اپنی ایڈیالوجی تھی، اس کو کسی کے اوپر فورس کر کے ثابت کرنے کی جدوجہد نہیں تھی. وہ جدوجہد ایک اور طرح سے تھی. لیکن اس مقام پر جنگ میں امام حسین اس سے جنگ اس موقع پہ یا کسی اور موقع پہ پہلے جو انہوں نے جنگیں کی، اپنے ویو کو، اپنی سوچ کو کسی پہ پوری طرح سے نافذ کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسرا ظالم ہے اس کو کہنا کہ میں تمہارے ظلم کی تائید نہیں کرتا، تمہاری جو اسلام سے جو ڈسٹورشن تم نے کی ہے اس میں اگر تم چاہتے ہو کہ میں لیجنس تمہیں دوں، میں تمہاری بیعت کروں اور تمہاری حق ہر قسم کی اس بات کو جو ظلم پہ مبنی ہے، جو حق سے دور ہے، میں اس کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے، اپنی کسی بھی قسم کی اپنی عزت رکھنے کے لیے میں تمہاری بات کو مان جاؤں، یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. یہ تیسری بات سمجھنی بہت ضروری ہے پیغام حسینی کی. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیفائنس ہے. یہ اس تیسری بات سے منسلک ہے. ڈیفائنس ان معنوں میں ہے کہ یزید یہ جانتا تھا اور یزید کے حواری یہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو ان کا ایک کرپٹ نظام تھا، آتھرائٹیرینزم پہ مبنی، مونرکی پہ مبنی، جس طریقے سے انہوں نے اپنا پورا آتھرائٹیرین انفراسٹرکچر بنایا تھا، اس کو ڈیفائنس تھی اس کی. اور یہ وقت ایسا تھا جب یزید اور اس کے ساتھی سب لوگ جانتے تھے کہ امام حسین کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ ایک کھلا انقلاب ہے اس جو ان کا ڈسٹارٹڈ ایک ورلڈ ویو تھا اس کے خلاف. لہٰذا وہ جانتے تھے ان کو کہ ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ بھی مسلسل انقلاب ہے. اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری الیجنس کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہماری بیعت کریں، اور اگر نہیں بیعت کرتے تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ امام حسین کی خاموشی بھی ایک ڈیفائنس تھی. وہ گو اپنی کوئی چیز، جس طرح پچھلے پوائنٹ پہ میں نے کہا کہ وہ ثابت کرنا یا انفلوئنس کرنا یا اس کو امپوز کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن
ان کی خاموشی ایک انقلاب کے معنی میں سمجھی جانی چاہیے۔ یہ 4 باتیں ضروری ہیں تاریخ کے اور اسلام کے پیغام کے اعتبار سے۔ لیکن 5ویں بات وہ ہے حسینیت کو آج کے دور میں کس طرح سے سمجھنا اور اس پیغام کو کیسے بروئے کار لانا، کیونکہ جتنی کوشش اور جتنی بڑی قربانی معجزن تھی، اتنی ہی بڑی قربانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اور باقی کربلا میں جو خواتین، بچے اور تمام اور بھی لوگ شامل تھے جو کچھ موجود وہاں نہیں تھے اور بعد میں شامل ہوئے، ان سب کی جدوجہد اور قربانی نے اس پیغام کو زندہ رکھا۔ اور اس پیغام کو صرف اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ ہر سال آپ عاشورہ میں ماتم کریں فقط، اور آپ ہر سال اس پر ان کے جس ظلم کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا اس پر آنسو بہائیں۔ یہ پیغام ایک انقلاب کا پیغام اس اعتبار سے ہے کہ اس پیغام کے اندر حق کے ساتھ کھڑا ہونا موجودہ دور میں، باطل سے دوری اختیار کرنا آج کے دور میں، ظلم کے خلاف ڈیفائنس کرنا موجودہ حالات میں، اور اس بات کو سمجھنا کہ ڈیفائنس آج کے دور میں کن معنی میں ہے، حق کا ساتھ دینے کی مراد کیا ہے، کس مقام پہ صبر ہے، کس مقام پر جد و جہد ہے، اس پیغام کو سمجھنا امام حسین علیہ السلام کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا ضروری ہے، یہ میرے 5ویں جو میرا پوائنٹ تھا اس سے میں اس کو بات کو جوڑتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کربلا کے واقعے سے چند دن پہلے کہ امام یہ اتنی بڑی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، اتنا بڑا چیلنج اپنے سر پہ انہوں نے لے لیا، اپنے بچوں کے ساتھ چند گنتی کے لوگوں کے ساتھ جب چلے تھے تو 100 سے کم تعداد تھی لوگوں کی، اور اس میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے، یا کم از کم آدھے تو عورتیں اور بچے تھے۔ ان کو لے جانے کے لیے ان کا امام کا مقصد کیا تھا؟ تو امام نے اسی وقت فرمایا، وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، امام نے کہا کہ میں اپنے مذہب کی ریفارم چاہتا ہوں۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس کو غلط معنی میں بھی کچھ لوگوں نے پہنانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ مذہب حق آ چکا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر میں اسلام آیا ہے، باقی تو تمام لوگ ہیں، کتنے بھی وہ اہم کیوں نہ ہوں، کتنے بھی عزت مآب کیوں نہ ہوں، کتنا بھی بڑا عہدہ کسی نے کیوں نہ پا لیا ہو، وہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ اس گھر کے چشم و چراغ تھے جس گھر میں اسلام آیا، جس گھر سے اسلام پھیلا۔ لہٰذا یہ جو اہل بیت کا خانوادہ ہے، اس کو آپ کسی اور خاندان سے، کسی اور شخصیت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مقابلہ ممکن نہیں ہے، بیکاز ایک طرف ہاتھ سے دین، علم اور نور کو لوگوں کو تک پہنچانے والے ہیں، دوسری طرف لوگ نور کو ریسیو کرنے والے ہیں، تو ان دونوں کا مقابلہ آپس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اس بات پہ تھوڑی سی مزید بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ریفارم تھا اور اس تاریخ کو سمجھا جانا کیوں ضروری ہے، یہ کیا ضرورت پیش آ گئی اس موقع پر کہ اسلام اپنے طلوع کے بعد اور اپنا ایک پیک سمجھیے پیک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام جس طرح ایک چھوٹے سے خاندان سے بڑھا مکہ اور پھر مدینہ، اور کس طرح حق کا علم بلند ہوا، اس کے فوری چند سال کے بعد حضور اکرم کی وفات کے 25 سال کے بعد، 25 سال تقریباً پہلے 3 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رہے، پھر حضرت علی علیہ السلام بالآخر اپنی مسند پہ جن کا یہ حق تھا کہ وہ پہلے دن سے اس پر برا جمان اس پہ بیٹھے ہوتے، ان تک پہنچا۔ ان کے بعد دوبارہ معاویہ کے پاس حکومت آئی، معاویہ نے جتنے برس حکومت کیا، یہ کوئی بہت زیادہ وقفہ نہیں ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے جو جتنا وقفہ معاویہ اور یزید کے بیچ کا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے جملہ کبھی نہیں استعمال کیا کہ میں ریفارم کر رہا ہوں مذہب کو۔ انہوں نے خوارج سے جنگ کی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی نئی ریجیڈیٹی اسلام کے اندر دکھائی جس کے ساتھ جنگ کرنا ضروری تھی، جنگ جمل ضروری تھی، جو خاندان کے اندر سے آپ کہہ لیں ایک کو ہوا، اور قریبی ترین لوگ زبیر اور طلحہ جیسے لوگ جو بڑے اہم صحابی تھے۔ بعض اوقات ہم بعض ناموں کو
بیان کرتے ہیں ان کی تاریخ میں نہیں جاتے کہ یہ کتنی اہم شخصیات تھیں اور یہ کتنے قریبی اور اہم لوگ تھے. میں صرف یہ جنگ جمل کی بات پہ کہنا چاہوں گا. زبیر اور طلحہ، خاص کر زبیر وہ تھے جس وقت ثقیفہ کے بعد، ثقیفہ جب حضرت علی علیہ السلام کا حق ان تک نہیں پہنچا اور ایک سیاست کی وجہ سے اور ایک جو ایک ایمرجنسی بن پڑی اس کی وجہ سے، بہت سی وجوہات کی وجہ سے وہ ایک سلیکشن کا مرحلہ پیش آیا، اس میں زبیر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. وہ ان کے گھر روزانہ آتے تھے، جس میں جو آخر میں ہم پوری تاریخ جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے بدتمیزی کی گئی. اس وقت حضرت زبیر جو ہیں وہ حضرت علی کی جانب تھے، اس سے پہلے بھی وہ حضور اکرم کے جو قریبی صحابہ ہیں ان میں سے موجود تھے. یہ واقعہ سمجھنا، یہ بیچ میں بات آ گئی اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگ بڑے نیکوکار ہوتے ہیں اور بڑے ہم ان کے پاس اسپریچول ایکسلنس بھی ہوتی ہے، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں. اگر حضور اکرم کے وقت کوئی شخص ایسا اس وقت نیک اور پارسا تھا لیکن بعد میں وہ ایسا باطل کے رستے پہ چلا کہ اس کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہی، تو اگر اس زمانے میں اس خاندان محمد و آل محمد کو قریب سے دیکھنے والا بھٹک سکتا ہے، تو آج کے دور میں بھی بعض دفعہ ایروگنس، آپ کی کسی خاص اپنی ذات کے بارے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنی یہ ایروگنس اور گریڈ آپ کو اس جگہ پہ پہنچاتی ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں. اللہ کے احسانات کی بنا پہ آپ سمجھتے ہیں یہ مال، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ شاید یہ میرا حاصل کیا. یہی ہوا طلحہ زبیر کے ساتھ. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اتنی اہم شخصیات جن کو اتنی زبردست گائیڈنس موجود تھی، اتنا اہم مرتبہ موجود تھا، اگر وہ بھٹک سکتے ہیں تو آج کے دور میں ہم جیسے لوگ کتنی دفعہ بھٹک سکتے ہیں. اور یہ ان باتوں کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا کتنا ضروری ہے. جس وقت جمل کے میدان کے بعد زبیر اور طلحہ سے بات ہوئی، خاص کر زبیر سے، طلحہ نے اپنا رستہ ایسا مختلف جانب موڑ لیا تھا جہاں سے ان کی حق کی جانب واپسی شاید ممکن نہیں تھی، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. لیکن جو زبیر تھے وہ جب لڑنے لگے معذرت چاہتا ہوں میں، جب زبیر آخر میں جنگ میں مولا کے سامنے آ گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو صرف ایک بات کہی. انہوں نے کہا زبیر تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اور زبیر تم ایک دن ایسی جگہ پہ مقابلے میں آمنے سامنے آؤ گے جہاں علی حق پر ہوگا اور تم غلط ہوگے. جیسے ہی حضرت علی نے یہ زبیر کو سمجھائی بات، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا مجھے بات یاد آ گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میدان سے جا رہے تھے، ان کو مروان نے مارا، جو شاید حقیقت ہے، یعنی وہ اس جنگ سے بھاگ گئے. لیکن وہ کتنی غلطی پہ رہے، یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی، لیکن اس کا موضوع سے تعلق ہے کیونکہ بعض دفعہ ہماری انگریزی میں کہتے ہیں سیلف رائٹیسنس، وہ آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتی ہے کہ شاید آپ کسی اہم مقام پہ، آپ پہ کیونکہ خاص بظاہر دنیاوی اعتبار سے فضل و کرم ہے، تو آپ اس کی وجہ سے ایک ایسی ریجڈیٹی اپنے اندر، ایک ایسی ایروگنس لے آتے ہیں جو آپ کا ایک پردہ حائل کر دیتی ہے آپ کے اور حق کے درمیان. واپس اس بات پہ جاتے ہیں، علی علیہ السلام نے خوارج میں دشمنوں کے ساتھ کیسے نباہ کیا، انہوں نے معاویہ کو کیسے جواب دیے. جو خط و کتابت ہے ضرور وہ پڑھیے، نہج البلاغہ میں تمام وہ خطوط موجود ہیں حضرت علی علیہ السلام کے معاویہ سے، وہ پڑھنا ضروری ہے. صرف وہ عام لوگ تھوڑی سی وہ کوٹیشنز پڑھتے ہیں جن میں جو بڑی کوٹیبل کوٹس ہیں یا بڑی وزڈم ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کو مانے اور نہج البلاغہ نہ پڑھے تو پھر یہ بات زبانی ہے ان سے محبت کی. اسی طرح یہ اس پوری گفتگو کا مقصد ہے حسینیت سے روشناس کرانا اور یہ سمجھنا کہ ہم حسین علیہ السلام کی قربانی کو کیسے خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اور کیسے اس پورے پیغام کے ساتھ اپنا جو ہماری ذمہ داری ہے، جو عہد ہم نے محبت حسین کی وجہ سے کیا ہے اپنے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کیسے سچے ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس جملے پہ آتے ہیں، امام حسین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ریفارم ہو. حضرت علی نے یہ نہیں کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ مسلسل جو مذہب حق کے خلاف تلوار اٹھائے تھے
خوارج کی ریجیڈیٹی کے ذریعے میں، جو سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے وہ حق پر ہیں، اتنے حق پر ہیں کہ وہ حضرت علی سے بھی زیادہ حق کو جانتے ہیں، یا جو یہ پولیٹیکل گریڈینس تھی بی بی عائشہ کی اور طلحہ اور زبیر کی، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ شامل ہو گئے ان کی، اور خاص کر معاویہ نے جس طرح کا برتاؤ رکھا اور جس طرح کی اپنی آتھرائٹینزم کی بنیاد رکھی جو آج تک چل رہی ہے. جو اکثر لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوارج وہ ہیں جنہوں نے آج کے داعش کو پیدا کیا، جنہوں نے آج کے القاعدہ کو پیدا کیا، جنہوں نے طالبان کی طرح کی تحریکیں وجود میں لائیں. اور معاویہ کی سیاست وہ تھی جس نے وہ آتھرائٹیرینزم کریٹ کی جو آپ کو آج براڈر مڈل ایسٹ میں جو ایک ریجیڈیٹی نظر آتی ہے اور جو ایک آتھرائٹیرینزم کا عروج نظر آتا ہے، جو ایک مونرکی اور جو خاص خاندان ہے جو جن کا تسلط ہے. یہ آتھرائٹیرینزم کی بنیاد جو ہے وہ معاویہ نے ڈالی ہے، اور یہ وہ معاویہ کی تحریک ہے جو چل رہی ہے. لہٰذا آج کی حسینیت جو امام حسین نے کہا تھا کہ میں، اب میری بات کے آخری چند منٹ ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنی باتیں میں نے کی پھیلا کے ان کو میں جوڑ کے ایک اختتام تک لا سکوں گا. یہ سمجھیں کہ یہ امام حسینیت وہ ہے جو اصل میں پیغام اور جدوجہد شروع کی حضرت علی علیہ السلام نے. حضرت علی علیہ السلام نے کون سی جدوجہد شروع کی؟ جو کچھ علی کے پاس تھا، جو کچھ علی نے کیا، وہ ایک ریفلیکشن تھی، وہ ایک شیڈو تھا حضور اکرم کی ذات کا. کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو مولا علی جب بیان کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے رستوں سے، زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یا جب حضور اکرم نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والین بابھا، جس نئی حقیقت، ایک نئی سٹیٹ کی فاؤنڈیشن حضور اکرم نے رکھی جس کو آگے لے کے چلے حضرت علی علیہ السلام. اور جب وہ پہلے 25 سال دوسرے خلفاء رہے، حضرت علی نے ان کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کوآپریٹ کیا، جہاں تک ممکن تھا. حضرت عمر نے بلا وجہ تو نہیں کہا، 7 دفعہ کہا، بعض لوگ کہتے ہیں 9 دفعہ کہا. جو حدیث کی اہم کتابیں ان میں موجود ہیں اہل سنت کی، اہل تشیع کی بھی، جہاں بار بار حضرت عمر نے کہا کہ عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے. ان کی مشہور دعا ہے حضرت عمر کی، کاش خدایا میرے پہ وہ دن نہ آئے کہ جس دن میرے سامنے کوئی مصیبت، کوئی مشکل مرحلہ آئے اور میرے پاس مدد کے لیے علی نہ ہوں. اب اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے تھے اپنے علم یا اپنی دانست کے بارے میں، کہ وہ جانتے تھے، سب خلفاء جانتے تھے کہ علم اور جو اسپریچویلٹی ہے اس کے کسٹوڈین کون ہے. کبھی کسی خلیفہ نے یہ نہیں جرأت کی کہنے کی کہ جو شریعت محمدی ہے اس کے کسٹوڈین ہم ہیں، یا قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ہم بتائیں گے کہ کیا ہے. جب بھی تفسیر کا معاملہ آیا، جب بھی کوئی اہم عدالت کا مسئلہ آیا، جب بھی کہیں کوئی ذرا سی مشکل پیش آئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ مولا بتائیں، یہ علی بتائیں گے. امام حسین نے اس ٹریڈیشن کو جو حضور اکرم کی ذات سے شروع ہوئی، جو حضرت علی علیہ السلام نے وہ جو ایک پوری بساط، وہ ایک سٹرکچر بنایا، اور وہ سٹرکچر کیا ہے اس کے لیے آپ کو مالک الاشتر کا خط پڑھنا پڑے گا جو مولا علی نے لکھا کہ عدالت کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ جو ٹیکس ریونیو ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب کیا ہے، سربراہ حکومت نے حکومت کیسے کرنی ہے، عام لوگوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلم کے حقوق کیا ہیں. امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اس سارے مشن اور اس سارے میسج کو زندہ رکھنا تھا. اس میسج کی بقا، یہ جو پیغام ہے حضور اکرم کا ہے، اس کی بقا کا نام ہے حسین. لیکن وہ بقا کیسے ہوگی؟ وہ ڈیفائنس کے ذریعے ہوگی. کس ڈیفائنس سے ہوگی؟ کیا آپ بندوق لے کے نکلیں گے؟ نہیں. آپ کی ڈیفائنس ہوگی علم کے ذریعے، آپ کی ڈیفائنس ہوگی علم و دانست کے ذریعے، آپ کی ڈیفائنس ہوگی وزڈم کے ذریعے، آپ کی ڈیفائنس ہوگی تحصیل علم کے ذریعے، صبر کے ذریعے. حق، جب حق کو آپ نے پا لیا تو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے حسینیت. جب باطل کو دیکھ لیا، جھوٹ کو دیکھ لیا، گریڈ کو دیکھ لیا، تو اس سے دوری کا نام ہے حسینیت. وہ ایک مشہور کال میں ذہن میں آتا ہے کہ میرے ذہن میں نہیں کہ حضرت باقر علیہ السلام کا یا حضرت جعفر صادق کا کال ہے، اس پہ میں ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو بھی شخص کسی دوسرے کو ملتا ہے یہ سوچ کے کہ اس شخص کی بڑی عمارت ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کے پاس بڑی دولت اور عہدہ ہے، شاید مجھے بھی کچھ اس میں سے دے دے، میں اس سے اچھی طرح سے ملوں، تو وہ اس نے اسلام کا کوئی حصہ نہیں پایا. میں پیرافریز کر رہا ہوں اس جملے کو. تو حسینیت ہے اس پیغام کو زندہ رکھنے کی قربانی کا نام. تو یہ سارا حسین نے اپنے کندھوں پہ وہ سارا مشن محمدی جو ہے اپنے کندھوں پہ لے لیا، مشن محمدی بھی اور مشن علی بھی. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں پہ آپ غور کریں گے اور انشاءاللہ
ان باتوں کو مزید اس پہ سوچیں گے اور اس سوچ کو آگے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.